الف لام میم. الف لام میم. اس کو لکھا تو اکٹھا جاتا ہے لیکن بولا الگ الگ جاتا ہے. الگ الگ ہونے کی وجہ سے اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. مقطع کا لفظ قطع سے ہے. قطع کس کو کہتے ہیں؟ کاٹنا، یعنی کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کے پڑھنا. الف لام میم حروف سے آغاز ہو رہا ہے. الگ الگ حرف پڑھے گئے اور کھینچ کے پڑھے گئے. کیوں ایسے؟ کیوں اس کو علم کیوں نہیں پڑھ لیا گیا؟ کیا وجہ ہو سکتی؟ اور بظاہر دیکھا جائے تو کوئی میننگ بھی نہیں ہے، بتایا ہی نہیں گیا کوئی مطلب. کئی لوگوں نے اس کے کئی اندازے کیے. الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد. اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی. اس طرح کی بہت سی چیزیں لوگوں نے کی، لیکن سچی بات ہے کوئی بھی حتمی چیز نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت نہیں کی اس طرح. تو ایسی وضاحتوں سے بچنا چاہیے کہ جس کا سورس اصل وہاں سے نہ آئے، اوریجنل سورس سے نہ پتہ چلے. اس طرح باتیں بڑھانے سے اس نے یہ فرمایا، اس نے یہ کہا، یہ سب علماء کے اقوال ہیں جن کے اوپر وحی نہیں آتی. جس پر وحی آئی، جس کا کام تھا تبیین کرنا، اس کو بیان کرنا، اس نے نہیں بتایا کیا مطلب ہے. تو پھر قرآن تو اتنی میننگ فل کتاب ہے، اس میں ایسی چیز کیوں آ گئی؟ اگر آپ دیکھیں تو یہ متوجہ کرنے کا بہترین طریقہ ہے. اور اگرچہ مطلب نہیں بتایا، پھر بھی الف پڑھنے کی 10 نیکیاں، لام پڑھنے کی 10، میم پڑھنے کی 10. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر سوچے سمجھے بغیر بھی کوئی قرآن پڑھے گا تو وہ بھی محروم نہیں ہوگا، اس کو بھی ثواب ملے گا. کیونکہ آپ کو الف لام میم کا مطلب ہی نہیں پتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھنے کی برکت بتائی اور ہر حرف پر 10 نیکیاں بتائی تو مثال میں کون سا لفظ استعمال کیا؟ یہی حروف مقطعات. الف لام میم. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو ہر ایک پر 10-10. یعنی اتنی بابرکت کتاب ہے یہ، اتنی فائدہ مند. تو بیسیکلی عربوں کے ہاں حروف کا استعمال ہوتا تھا. یعنی اگر عربی شاعری آپ پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی جو دور جاہلیت کی تھی، تو اس میں ایسے حروف پائے جاتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا ریب فیہ فیہ ھدی للمتقین. ذالک یہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے. ذالک الکتاب یہ کتاب یعنی قرآن، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں. کس بات میں؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی. ذالک اسم اشارہ ہے، یعنی وہ لفظ جس کے ساتھ کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے یا اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. ذالک اگرچہ دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات قریب کی چیز کو بھی ذالک کہہ سکتے ہیں. جیسے ہم بھی اپنی زبان میں یہ وہ، مثلاً آپ کہتے ہیں دس پرسن، تو دس ویسے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ قریب کے لیے. اب جب آپ یہ کہہ کے بات شروع کرتے ہیں دس پرسن، تو کیا وہ آپ کے قریب بیٹھا ہوتا ہے؟ تو آلٹرنیٹ بھی تو استعمال ہوتا ہے نا، کبھی دس اینڈ دیٹ کو آلٹرنیٹلی بھی آپ استعمال کرتے ہیں. تو عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ جب قریب کی چیز کو یا سامنے کی چیز کو ذالک یعنی دور کے اشارے کے ساتھ پکارا جائے تو اس سے مراد تعظیم ہوتی ہے. تعظیم کا کیا مطلب ہے؟ عزت کے لیے. مثلا اردو میں سامنے والے شخص کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ تم، سنگولر. اور جمع کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آپ. ایسے ہی ہے نا. تو کبھی سنگولر کو بھی آپ کہتے ہیں، وہ کیوں؟ تعظیم کے لیے بولتے ہیں نا آپ. تو اسی طرح مختلف زبانوں میں مختلف طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، تو ایکسپریشن کے انداز ہوتے ہیں. تو ذالک کا لفظی معنی ہے وہ کتاب. حالانکہ قرآن ہمارے سامنے ہے،
تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ کتاب جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہے تو اس کو وہ کہا تو نمبر 1 تعظیم کے لیے، نمبر 2 اشارہ ہے اصل کتاب کی طرف، وہ جو لوح محفوظ میں ہے، جسے جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارتے ہیں لا کر. یعنی اس کی اصل اب بھی لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اوریجنل نسخہ وہی ہے. تو ذالک الکتاب، الکتاب سے مراد یہاں القرآن ہے، یعنی یہ قرآن. اور ال کا لفظ جو ہے عربی میں اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک معنی تو اس کا خاص، یعنی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے آتا ہے، جیسے بک اور دا بک میں فرق ہے. اسی طرح کتاب کامن ناؤن ہے اور الکتاب پراپر ناؤن یعنی خاص. اس کو ہم پراپر لینگویج میں کہیں گے ال تخصیص کے لیے ہے، یعنی عام کو خاص کرنے کے لیے. ویسے اگر ہم کہیں کتاب تو کوئی بھی کتاب اس سے مراد ہو سکتی، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ الکتاب تو اس سے مراد کوئی کتاب نہیں، اس سے مراد وہ خاص کتاب ہے جس کی بات ہونے جا رہی ہے، اور وہ خاص کتاب کیا ہے؟ القرآن ہے. اسی طرح کتاب کا لفظ تو عام ہے، لکھی ہوئی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. کتاب مصدر بھی ہے، لکھنا. خط کے لیے لفظ کتاب بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے. تو قرآن پاک بھی جیسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خط ہے بندوں کے نام، تو یہ اس طرح کا خط نہیں ہے. اب آپ اس کو یہ نہ کہیں ذالک الکتاب کا مطلب ہے کہ یہ خط، یہ ترجمہ آپ نہیں کریں گے. لیکن کتاب لفظ کی جو وسعت ہے عربی میں یا کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. قرآن پاک میں سورۃ نمل میں ملک سبا کی طرف جو خط جاتا ہے اس کو وہاں پر کیا کہا گیا؟ کتاب کہا گیا. تو کتاب بک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کتاب خط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کتاب لکھی ہوئی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر آسمانی صحیفوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لوح محفوظ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب، ریب شک. لا کا مطلب تو نہیں ہے، ریب شک. شک کی بھی کئی قسمیں ہیں. ریب کا معنی ایسا شک جو دل میں کھٹکا پیدا کرے اور اضطراب اور بے چینی پیدا کرے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. کس بات میں؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی. اور اگر یہ بات طے ہو جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ڈٹرمن ہو جائے، تو پھر نمبر 2 کہ اس کے کانٹینٹس میں کوئی بات ایسی نہیں کہ جس میں شک کیا جا سکے، یہ خود بخود اسٹیبلش ہو جاتی. اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کے کانٹینٹس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں آپ شک کر سکیں. یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ جو کچھ آپ پڑھیں پورے یقین کے ساتھ پڑھیں اور اس کو قبول کریں اور اس پر عمل بھی کر سکیں. تو کتاب کھولتے ہی سب سے پہلے اس کا یہ تعارف کرا دیا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ ہی کی ہے، اور اس کے اندر کوئی بات ایسی نہیں کہ جو آپ کو شک میں ڈالے اور جس کی وجہ سے پھر آپ اس کو لینے میں ہچکچائیں اور اس کو چھوڑ دیں. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی اور مذہبی کتابیں ہیں یا جن کو الہامی کتابیں کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ایسا کوئی بھی بیان نہیں پایا جاتا، اور نہ ہی کوئی دعویٰ کرتا ہے. نہ ان کتابوں نے خود دعویٰ کیا اور نہ کسی اور نے ان کے بارے میں یہ کلیم کیا کہ ان میں کوئی شک نہیں. مثلاً بائبل کے اندر بے شمار اختلافی روایات پائی جاتی ہیں. اس کی ڈیٹیل آگے آپ کو دوں گی انشاءاللہ کہ کتنی اس میں اختلافی چیزیں پائی جاتی ہیں. اس کے برعکس قرآن کے اندر تحریر کے اندر بھی کوئی اختلافی روایت نہیں ہے. اور آج کے دور میں آپ کسی بھی آپ کرسچن اسکالر سے پوچھ لیں، وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ بائبل کے اندر کوئی چیز مشکوک نہیں یا 100% یہ صحیح ہے اور 100% یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. جب اس کی اصل زبان ہی نہیں محفوظ تو پھر جو کچھ اس میں اترا وہ کیسے محفوظ ہو سکتا ہے. اور بائبل میں بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو رسولوں کی طرف منسوب کی گئی، اور اہل علم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جن کی طرف نسبت ان کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے. جو واقعہ یا جو بات کسی خاص پیغمبر سے منسوب کیا گیا وہ حقیقت پر مبنی نہیں. بہت سی چیزوں کو چیلنج کیا گیا جن کی تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ایک کمپیرزن. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہندو مت کی کتاب جو ہے یا ہندوازم کی مذہبی کتاب گیتا کے بارے میں اہل علم یہ شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ فی الواقع میدان جنگ کا کلام ہے،
جو کرشن نے ارجن سے خطاب کرتے ہوئے بیان کیا تھا یا اس کو دیا تھا، اور وہ بعد میں پھر رامائن میں شامل کر دیا گیا، یعنی اس کی بھی اوتھینٹسٹی مشکوک ہے۔ اسی طرح گوتم بدھ سے جن باتوں کو منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ اس کے اقوال ہیں، یعنی یہ بدھا نے کہا ہے، یعنی جن چیزوں کو یہ کہا جاتا ہے ان کی بھی اوتھینٹسٹی مشکوک ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہاں یہ واقعی بدھا کا اپنا کلام ہے یا پھر بدھا کی طرف اس کو منسوب کر دیا گیا۔ تو جتنے بھی دنیا میں مذاہب پائے جاتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی شک و شبہ سے بالا اوریجنل سورس ہے ہی نہیں کہ جس پر وہ ڈپینڈ کرے، سوائے اسلام کی۔ اور صرف دنیا میں ایک ہی کتاب ہے، مذہبی کتابوں کو دیکھ لیجئے یا کسی بھی علم کی کتاب کو دیکھ لیجئے، کوئی بھی علم، کوئی لکھنے والا یہ کہتا ہی نہیں اور کہہ سکتا ہی نہیں کہ جو کچھ میں نے اس کتاب میں لکھا ہے وہ شک سے بالا ہے اور سب صحیح، کوئی نہیں کہتا۔ ہاں، قرآن کو واحد یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو کچھ اس میں ہے وہ بالکل شک سے پاک ہے، اور اس کو سائنس نے ثابت بھی کیا ہے۔ بہت سے ایسے علوم جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود ہی نہیں تھا، کوئی فزکس، کوئی بایولوجی، کوئی باٹنی، کوئی فزیولوجی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن ان سب موضوعات پر قرآن نے گفتگو کی ہے، اور جو باتیں 1500 سال پہلے فرمائی وہ آج ثابت ہو رہی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ علوم جب شروع ہوئے تو خود ان علوم کے اندر کتنا چینج آیا، جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی سائنسز ہیں، ان کے اندر بھی تو ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہے نا، ارتقاء ہوتا رہا ہے۔ تو وہ اپنے ابتدائی سٹیج سے لے کے جب اینڈ تک پہنچی ہیں اپنی ترقی یافتہ شکل میں، تو اس ترقی یافتہ شکل میں جو نظریات پیش کی گئے ہیں ان میں یعنی قرآن جو ہے اسی کا نظریہ الٹیمیٹ نظریہ قرار پایا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمین اور آسمان جو ہیں وہ پہلے ایک ہوتے تھے۔ قرآن نے پہلی دفعہ کہا کہ کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین و آسمان کیا تھے، آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو الگ کیا۔ اور آج سائنس کیا کہتی ہے کہ ایک سپر ایٹم تھا جس کے اندر دھماکہ ہوا اور پھر یہ ساری چیزیں نکل کر پھیلنا شروع ہو گئی، جتنے بھی پلانٹس اور یہ تمام چیزیں ہیں، اور پھر اس سے مزید پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ اور یہ جو پھیلنے کا نظریہ یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں، یعنی وہ پھیل رہا ہے، ان میں چینجز آ رہے ہیں، وہ ہمیشہ سے ایک ہی طرح کا نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں اس طرح کی انشاءاللہ بہت سی مثالیں آپ آئندہ پڑھیں گی، لیکن یہاں پر صرف اس بات کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ باتیں ایک دلیل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بندے بشر کو کوئی سپر ایٹم نام کی چیز نہیں پتا تھی، کوئی آسمانوں کی وسعت کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا، لیکن آپ نے اگر یہ سب کچھ بیان کیا تو وحی الہی کی بنیاد پر، اس سے پتا چلتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسری بات آپ دیکھیے، تحریر کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام ہے جس کو آپ حدیث کہتے ہیں، اور اللہ کا بھی کلام ہے۔ اتنا واضح ثبوت ہے یہ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ایک طرف رکھ لیں اور دوسری طرف قرآن کی آیت رکھ لیں، تو جس کو معمولی سے بھی عربی آتی ہے نا، تھوڑے دنوں میں آپ کو بھی معمولی سے عربی آ جائے گی، اور قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا بھی ٹیکسٹ جب انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ حیران ہوں گے کہ واضح فرق ہے ایکسپریشن کا، الفاظ کی ادائیگی کا، چناؤ کا، نو کمپیرزن، حالانکہ آپ ہی پر قرآن بھی اترا ہے۔ تو جو قرآن کے نام سے آپ نے پیش کیا اس کا زبان اور لب و لہجہ اور انداز بالکل فرق ہے، اور جو آپ نے خود سے قرآن کی وضاحت بیان کی یعنی حدیث کی شکل میں، اس کا سٹائل بالکل فرق ہے، وہ لگتا ہے کہ یہ اس سے مختلف ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ یعنی یہ دو باتیں میں کس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں آج، جب کوئی آپ سے سوال کرے کہ جی بتائیے ذرا قرآن کیا ہے اور اس کا تعارف مجھے کرائیے، قرآن کو انٹروڈیوس کرنا ہو تو آپ کیا بتائیں گے، تو اس میں یہ بھی ایڈ کر لیجیے آپ کہ قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے، بلکہ ایک چھوٹا نسخہ ہمیشہ بیگ میں رکھ کے گھر سے نکلا کریں، کسی موقع پر کہیں بھی کوئی شخص تھوڑا سا انٹرسٹ شو کرے تو فی سبیل اللہ اس کو ڈونیٹ کر دیا کریں اللہ کے راستے میں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ کی اس چھوٹی سی ایفرٹ سے کوئی ہدایت پا جائے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ کھولے گا نا
اور پہلے ہی پڑھے گا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں، تو وہ اگر واقعی سوچ کے پڑھا نا، سمجھ کے پڑھا، تو وہ یہی ہل جائے گا. اچھا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ اس کتاب میں کوئی شک ہے. ہر مؤلف کیا لکھتا ہے پریفیس میں کہ یہ میری ایفرٹ ہے اور اس میں غلطی کا امکان ہے، یا اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ انفارم کریں، اور سجیشنز چاہیے یا اور آپ کے مزید مشوروں کے طالب ہیں. لیکن صرف قرآن ہے جو کہتا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر اس کے جو کانٹینٹس ہیں، جو اس میں تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، اور جو کچھ دنیا یا آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ بالکل سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو کہا گیا ہے، جیسے ہونے کا بتایا گیا ویسا ہی ہو کر رہے گا. تم نہیں بدلتے تو نہ بدلو، اللہ کا کلام نہیں بدلے گا. لا تبدیل لکلمات اللہ. کس لیے آیا؟ ہدی للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے آیا. ہدن ہدایت ہے. کیا معنی ہے ہدن؟ ہدایت کا دکھا، چلا، منزل تک پہنچا. اہدنا الصراط المستقیم میں آپ پڑھ چکے ہیں. اسی طرح ہدایت کے معنوں میں شفقت اور محبت کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا بھی آتا ہے. یعنی کسی کو آرام سے یا محبت سے یا نرمی سے کوئی بات بتانا. ایک تو یہ نا کہ پولیس میں جیسے راستہ دکھاتا ہے کسی، اور ایک یہ ہے کہ ایک ماں جیسے اپنے بچے کو کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں بتاتی. تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. تو اس نے انسان کے لیے جو رہنمائی کا انتظام کیا ہے، جو ہدایت بھیجی ہے، اس میں پھر انسانوں کا کتنا فائدہ اور کتنی خیرخواہی اور کتنی بھلائی ہو سکتی ہے، اور ان کے لیے کتنی شفقت اور رحمت ہے اللہ کی کہ اس نے یہ ہدایت کا ذریعہ کتاب ہمارے لیے بنائی. للمتقین، متقین تقوی سے ہے یہ لفظ. تقوی کا لفظ جو ہے واو قاف یہ وقایا، پرہیز کرنے کے لیے ہوتا ہے. وقایا کا لفظ پرہیز کرنے کے لیے، بچنے کے لیے. تو تقوی بچنا، کس سے؟ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، برے انجام سے. یہاں پر متقین کی ہدایت کی بات ہے، لیکن قرآن پاک میں دوسری جگہ ہدی للناس بھی آیا ہے کہ یہ کتاب سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے. اس لیے صرف متقین ہی اس کو نہ پڑھا کریں، بلکہ تمام انسانیت تک اسے لے جانا ضروری ہے. ہاں، ہدایت تو یہ سب کو دکھاتا ہے، راستہ تو یہ سب کو بتاتا ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے اس سے؟ جن کے اندر تقوی ہوتا ہے، جو بچنا چاہتے ہیں، دنیا میں گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اور آخرت میں برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں. وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ اس سے ہدایت پا جائیں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہوتا نا ایسے؟ کیوں؟ فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ فرق نیت کا ہوتا ہے، یا ارادے کا ہوتا ہے، یا اندر کے سوچ کا ہوتا ہے. ایک شخص اس کتاب کو پڑھتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو اس کے مطابق بدلنا ہے، اور ایک اس لیے پڑھتا ہے کہ مجھے بس یہ جاننا ہے کہ قرآن میں کہا کیا گیا، اور ایک اس لیے پڑھتا ہے کہ بس اس سے ثواب کمانا ہے اور کوئی دنیا کے مسئلے مسائل حل کرنے. تو جو جس نیت، جس ارادے اور جس خیال سے اس کتاب کے پاس جائے گا وہی کچھ وہاں سے پائے گا. اور ہر شخص اپنے اپنے ظرف کے مطابق، ظرف کس کو کہتے ہیں؟ برتن. مثلا آپ دریا کے پاس جائیں اور ایک گلاس لے جائیں، دوسرا شخص بھی آ رہا پانی لینے اور وہ ایک پورا بڑا ڈول اٹھائے ہوئے ہے، کنٹینر اٹھائے ہوئے ہے، تو کس کو کتنا ملے گا؟ جو جتنا بڑا برتن لے جائے گا، جتنا جس کے پاس وسعت ہوگی. تو آپ سب بھی قرآن کا علم لینے آئے ہیں، لیکن لے کے کتنا جائیں گے؟ جتنی آپ کے اندر صلاحیت ہوگی. اور اس کا انحصار کس پر ہے؟ آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ ثواب چاہتے ہیں آپ اس سے؟ کوئی جن بھوت بگانا چاہتے ہیں، کوئی تعویذ بنا کے پلانا چاہتے ہیں، کوئی پڑھے لکھے کہلانا چاہتے ہیں، یا کسی پہ فخر جتانا چاہتے ہیں، یا کوئی پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی شہرت چاہتے ہیں، یا کوئی what's ever. تو اس لیے بے حد ضروری ہوتا ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنی نیت کا بھی خود حساب کر لیں، سیلف اسیسمنٹ کر لیں. ٹھیک ہے؟ تو ابھی کر لیں، بے شک سیلف اسیسمنٹ کر لیں کہ آپ
کیوں تشریف لائے ہیں یہاں اور کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ کس لیے پڑھ رہے ہیں آپ؟ ہدایت پانے کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. اس نے جو ہمیں اتنی بڑی خوبصورت زمین پر اتار دیا اتنا کچھ دے کے. قرآن پاک میں آتا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہر وہ چیز تمہیں دے دی جو تم نے مانگی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو جو تمہیں ملی ہیں گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو اتنا کچھ جس کو مل جائے پھر کوئی تو وجہ ہوگی اتنا کچھ کسی کو دینے کی، آخر اس سے بھی تو کچھ چاہیے ہوگا نا. تو یہ قرآن ہی، اللہ کا کلام ہی ہمیں بتائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو یہ جاننے کے لیے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور پھر جب یہ پتا چل جائے کہ یہ چاہتا ہے، کیونکہ اس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، لہٰذا اس کے مطابق اپنی زندگی ویسے ہی کر لی جائے، بلا تکان، بے تکلف ہو کے، بے فکر ہو کے، بے خوف ہو کے. کچھ نہیں ہوتا، جو قرآن کہتا ہے مجھے وہ کرنا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا میرا، کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہو سکتی، اسی میں میرا فائدہ ہے. تو جب یہ یقین اور شرح صدر ہوتا ہے نا، پھر انسان اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے لگتا ہے. جب بدلنے لگتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ صرف قرآن پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل، اور پھر بس ایک ہی تڑپ لگ جائے، ساری فکروں کے اوپر ایک ہی فکر غالب آ جائے کہ میں آخرت میں کس طرح کامیاب ہو سکتا ہوں، مجھے اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے، کیونکہ مجھے ہمیشہ وہاں رہنا ہے. جب آخرت کا خیال ہے نا تو ہمیشہ سوچا کیجیے وہ گھر جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے، میرا ہمیشہ کا گھر، جہاں سے کبھی واپس نہیں آ سکتے، نیور. کبھی جانا ہو کہیں تو کتنے سوٹ کیسز تیار کرتے ہیں، اور یہ پتہ بھی ہوتا ہے اس کا وزن ہونا ہے، پھر بھی کچھ ہاتھوں میں بھی اٹھا لیتے، کچھ کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن جتنا اٹھا سکتے ہیں اٹھاتے ہیں. بہرحال تو بات یہ ہے کہ ہدایت کا تعلق تقویٰ سے ہے. تقویٰ سراسر اندر کی کیفیت کا نام ہے، اندر کی سوچ کا نام ہے، اندر کے احساس کا نام ہے، اندر کے شعور کا نام ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے. اور آپ کا دل کون جانتا ہے آپ کے سوا؟ سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں، اور پھر آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے کیونکہ وہ جانتا ہے. تیسرا تو کوئی بھی نہیں جانتا آپ کے دل میں کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کس کے ساتھ سچے ہونا ہے؟ اپنے ساتھ سچے ہونے کے بعد اللہ کے ساتھ سچا ہونا. یہ نہیں ہم زبانوں سے کچھ کہتے رہے اور دل میں وہ ہو نہ، اور اللہ تعالیٰ دیکھ دیکھ کے ناراض ہو کہ یہ کیا بول رہے ہو، دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور. تو ہدی للمتقین، جو چاہیں گے ہدایت ان کو ملے گی، جن کے اندر تقویٰ ہوگا، بچنے کی فکر ہوگی، جن کو دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں عذاب سے بچنے کی فکر. الذین اونچی آواز سے الذین یؤمنون بالغیب یہ بیل ہے یا بل ہے؟ بل. الذین یؤمنون بالغیب، بل یا بل؟ بل. بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم
نا رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وہ متقی لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. یؤمنون، اس کا روٹ ہے امن، حمزہ میم نون، مان لینا، اعتماد اور بھروسہ کرنا. اور یؤمنون کے بعد جو لفظ آ رہا ہے الغیب، اس کے ساتھ ہلکے سے ایک چھوٹی سی چیز لگی ہوئی ہے بے. وہ جو بے آگے لگی ہوئی ہے اس کا اصل میں تعلق پیچھے سے ہے، یؤمنون بالغیب. تو یؤمنون کے بعد اگر بے آئے جیسے یہاں آ رہی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ماننا اور قبول کرنا. صرف ماننا نہیں بلکہ لے بھی لینا، قبول بھی کر لینا. اس کا نام ایمان ہے، مان کے قبول کر لینا. مثلا بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی بات سچ ہے، یہ درست ہے، مان جاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. اور پھر اگر وہ یہ کہے کہ اگر تم مانتے ہو کہ ٹھیک ہے تو پھر اس کو قبول کر لو، لے لو اس بات کو اور اس کے مطابق عمل کرو، تو ہم اس کو نہیں لیتے. ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے ہم لیں یا نہ لیں. تو یہاں پر یؤمنون بے جو آیا ہے تو اس کا معنی صرف ماننا نہیں ہے بلکہ اس کو قبول کرنا ہے، لے لینا ہے. پھر بالغیبی ساتھ غیب کے، یعنی ایمان رکھتے ہیں غیب پر. تو غیب کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے نگاہوں سے اوجھل ہونا، نگاہوں سے پوشیدہ ہونا. یعنی جو چیز ہمیں نظر نہ آئے، چھپی ہوئی چیز ہمیں نظر نہ آئے، جو ہمارے حواس سے پوشیدہ ہو، صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ سارے حواس سے، سارے سینسز سے بیونڈ. نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہوں، نہ سونگ سکتے ہوں، نہ سن سکتے ہوں، نہ چھو سکتے ہوں. تو غیب کیا چیز ہوئی؟ ذرا امیجن کریں اس تعریف کی روشنی میں غیب کیا ہوا؟ وہ چیز جو ہمارے حواس یا سینسز سے ماورا ہے، بیونڈ ہے، یعنی ہماری ایکسس سے باہر ہے اور کسی کے ذریعے ہمیں اس کے وجود کی خبر ملی. تو یؤمنون بالغیب، تو وہ غیب کو مان لیتے ہیں، غیب کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں جو پیغمبر کے ذریعے انہیں ملی ہیں. اب اس کا تعلق بھی اندر ایمان کا تعلق کس سے؟ بنیادی طور پر دل سے ہے. تو غیب کیا ہے؟ وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، وہ چیز جس کے بارے میں جاننے کا انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو سوائے وحی الہی کے. اور یہاں ویسے تو بہت سی چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں کہ نہیں؟ اس وقت اس کمرے سے باہر کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ اس وقت کون سے ماڈل کی گاڑی سڑک پہ جا رہی، تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ کوئی باہر سے کھڑا شخص آپ کو فون پہ بتائے ایمان لاؤ اس پر جو گاڑی جا رہی ہے اور میری بات پر. تو یہ مراد نہیں ہے یہاں. غیب سے مراد صرف غیب نہیں، الغیب ہے، خاص قسم کی غیب کی باتیں ماننا. تو یہاں جو ال ہے تخصیص کے لیے ہے اور اس پر توجہ رکھیے. ہر غیب نہیں، یعنی ہم نے پہلے تو غیب کا ایک جنرل معنی دیکھا نا کہ ہر وہ چیز جو ہمارے سینسز سے باہر ہے. لیکن یہاں ہر اس چیز پر ایمان لانا ضروری نہیں بلکہ الغیب پر ایمان لانا ضروری ہے. اور الغیب سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالی، پھر فرشتے، پھر رسول. اب ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے ان کو. اور اسی طرح تقدیر پر ایمان. تو یؤمنون بالغیب دیکھا جائے تو اس میں وہ سارا ایمان جو ہے مفصل وہ آ جاتا ہے. کیا ہے وہ؟ آمنت باللہ، ٹھیک ہے نا؟ ایمان بالغیب ہے نا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. اب کتاب ویسے تو دیکھنے میں ہمارے سامنے ہے، لیکن یہ کس طرح نازل ہوئی، فرشتہ کیسے لے کر آیا، کیا طریقہ تھا؟ وہ جیسے قرآن پاک میں کہا گیا یسألونک عن الروح، لوگ پوچھتے ہیں یہ وحی کیا چیز ہوتی ہے، یہ وحی کیا ہے، یہ کیسے آتی ہے، یہ کیسے نازل ہوتی ہے، جبریل کیسے، قلب کی بات ہے نا کہ آپ کے قلب پہ اتارتے ہیں، تو کیا چیز ہوتی ہے جو قلب میں ڈالتے ہیں؟ ان نون ہے نا، ہم تو نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. سورۃ الاسراء کی آیت ہے. آج نمبر بھی نہیں بتا رہی، ڈھونڈیے ذرا جا کے سورۃ الاسراء. سورۃ الاسراء سورۃ بنی اسرائیل کو کہتے ہیں، اردو والے مصحف بنی اسرائیل لکھا تھا.
یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تم وحی کو نہیں سمجھ سکتے کہ کیا پروسیجر ہے اس کا آنے کا، اس لیے یؤمنون بالغیب. تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ سب کیا ہے، کس سے تعلق رکھتا ہے؟ ایمان بالغیب سے. اچھا، عام طور پہ جب ہم کہتے ہیں نا ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ جنت دوزخ فرشتے وغیرہ بس وہ مان لیا، ادھوری بات کرتے ہیں. ایمان بالغیب میں یہ ایمان کی ساری تفصیل آ جاتی. تو ایسی چیزوں کو ماننا جو ہم نے دیکھی نہیں اور جو ہم اپنے حواس سے جن کا ادراک کر ہی نہیں سکتے، پرسیو نہیں کر سکتے، ان کو سمجھ آ گئی؟ اب اگر میں پوچھوں آپ سے امتحان میں کہ ایمان بالغیب کا معنی بتائیں، کیا لکھیں گے؟ کہ وہ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو نظر نہیں آتی. کافی ہے یہ جواب؟ کافی؟ یہ مجھے اس لیے فکر ہے کیونکہ غیب کا جو لفظی معنی میں نے بتایا پہلے کہ نظر نہ آنے والی چیزیں، اب ہمارے سینسز سے باہر کی چیزیں، تو کہیں آپ اس کو جنرلائز نہ کر دیں. اس کو غیب سے نہیں بات کرنی، الغیب سے بات کرنی. اور الغیب کا پھر معنی کیا ہے؟ یہ ہے تبیین، یہ ہے تفسیر. اب کہ واٹس the meaning of الغیب، اور اس کو ہم کس طرح کلاسیفائی کریں گے. تو سب سے پہلی صفت متقین کی کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں. آپ سمپل لفظوں میں یہ کہیں کہ جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے، خواہ وہ نظر آتی ہیں یا نہیں آتی، ان کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر تو ہدایت نہیں مل سکتی. یہ بات تو ہدایت سے متعلق ہے نا. ہدایت نہیں مل سکتی. کیوں نہیں ہدایت مل سکتی؟ آپ تو ہدایت لینے کے لیے نکلے اور قرآن اس لیے پڑھنے کہ آپ کو ہدایت ملے، تو اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن لگا دی. اچھا ہدایت چاہیے، آؤ کنڈیشن نمبر 1 ایمان، اور ایمان بالغیب یہ ہے شرط نمبر 1، ایمان بالغیب. ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں ہدایت مل سکتی؟ مثلا اگر کوئی کہے میں سب کچھ مانتا ہوں بس اللہ کو نہیں مانتا، تو ہدایت مل سکتی. کوئی کہے میں رسولوں کو نہیں مانتا. میں جب اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی تو وہاں میرے پاس کچھ اسٹوڈینٹس آئیں قازقستان سے، نئی جب وہ ریاستیں آزاد ہوئی تھی. اس سے پہلے تو وہ لوگ کہیں ادھر ادھر جاتے بھی نہیں تھے یا جا نہیں سکتے تھے. تو بہرحال گروپ آف اسٹوڈینٹس، بیوٹیفل گرلس، نہ ان کو عربی آتی تھی نہ انگریزی آتی تھی، بڑی مشکل سے تھوڑی بہت زبان سیکھی. اس وقت میں زبان بھی کچھ سکھاتی تھی اور تھوڑی کمیونیکیشن ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا، ایمان ہی کے اوپر بات ہوئی. تو کہتے کہ ہاں ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن پروفٹس کو نہیں مانتے. یعنی یہ میرے سے کمیونیکیشن ہوئی ان کی. یہ مسلمان تھی لڑکیاں. اب آپ خود سنو، یونیورسٹی کی لڑکیاں اور پڑھی لکھی لڑکیاں، یہ بھی نہیں کہ کوئی جاہل لوگ. اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص قرآن پڑھ رہا، وہ یہ کہے کہ میں فرشتوں کے وجود پر ہی نہیں یقین رکھتا، یا میں رسولوں کو نہیں مانتا، یا میں آخرت کو نہیں مانتا، تو وہ پھر اس کتاب سے نالج تو لے لے گا، ہدایت نہیں لے گا اور کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ سب سے پہلی شرط ہے، فرسٹ اسٹیپ. تو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اب جو ایمان ہے نا یہ ثبوت مانگتا ہے. ایمان کیا مانگتا ہے؟ ثبوت. کیونکہ ایمان کا تعلق بیسیکلی انسان کے اندر سے ہے نا. اب اندر تو انسان نہیں دیکھتے نا، تو اللہ ہی کو پتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا نہیں. کیونکہ منافقین بھی تو زبان سے کیا کہتے تھے؟ ہم مانتے ہیں، لیکن اندر سے کوئی نہیں مانتے تھے. اسی لیے پھر عمل کے کورے تھے. تو آج بھی اگر کوئی شخص عمل میں پیچھے ہے تو ہم بظاہر خرابیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں یہ نہیں، اصل تک نہیں جاتے. اصل بات ہے کہ ایمان نہیں صحیح. جس کا ویک ایمان ہوتا ہے اس کا عمل لازماً ویک ہوتا ہے. جس پودے کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اس پودے کا پھل بھی بیکار ہوتا ہے. بیمار درخت بیمار پھل لاتا ہے. اسی طرح کمزور ایمان اور بیمار ایمان، بیمار عمل. تو جہاں دیکھیں کہ عمل بیمار ہے، وہاں اگر آپ نصیحتیں شروع کر دیں، یہ یوں نہ کرو وہ نہ کرو، جیسے عام طور پہ ہمارے مذہبی طبقے کا کیا کام ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ روٹ کاز کیا ہے، پیچھے کیا، نیچے کیا ہے، خرابی کہاں ہے. وہ اوپر سے نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہم عام طور پر ماؤں کی بھی عادت ہے بیٹوں کو، بچوں کو
نماز پڑھا کرو، یہ نہ کیا کرو، وہ نہ کیا کرو، یہ اچھا ہے وہ برا ہے. یعنی عموماً ہم اوپر کی اصلاح شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو اس سے نیچے ہے، جو اصل بنیاد ہے، اس کی طرف نہیں توجہ کرتے. تو ہدایت بھی نہیں مل سکتی اور کسی کو بھی نہیں مل سکتی. اور یہ جو بچوں کو ہم ہدایت دیتے رہتے ہیں، ان کے اندر بھی بات نہیں اترتی جب تک کہ سب سے پہلا کام نہ کیا جائے، اور وہ بنیاد نہ کھودی جائے، بنیاد نہ بنائی جائے، زمین نہ پھاڑی جائے، جو مفلحون کا پہلا کام ہے کہ ہل چلا کے اندر کی فکر کرو پہلے، جہاں بیج ڈالنا ہے. ایمان تو ایک بیج ہے نا، تو اس کے نیچے کیا ہے؟ جس زمین میں، جس دل میں جانا ہے، اس کو پہلے نرم کرو. ایمان کا بیج جائے گا، اندر اترے گا، پھر پودا نکلے گا. اندر کی اصلاح ہوگی تو باہر کی اصلاح ہوگی. اندر کی اصلاح نہیں تو عمل درست ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر عمل درست کرنا چاہتے ہیں تو اندر کی اصلاح کریں، اندر سے شروع کریں، اور اسی اندر کی اصلاح کا نام ہی تقویٰ ہے. سمجھ رہے؟ بہرحال تو ایمان تو اندر کی چیز ہے. اب اس کا اظہار کہاں سے ہوگا؟ عمل سے ہوگا. اور عمل میں پہلا مطالبہ نماز کا ہے، اور صرف نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. یقیمون کا روٹ کیا ہے؟ قوم، قاف واو میم. مستقیم کا بھی یہی روٹ تھا. اب آپ دیکھیے کہ دونوں لفظ ملتے جلتے ہیں اپنی اصل کے اعتبار سے. اور روٹ جاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو روٹ پتہ چل جائے تو اس روٹ سے آپ نے جب وہاں معنی نکال لیا، تو اگر آپ کو اصل کا پتہ ہے تو آپ یہاں بھی جلدی پہچان جائیں گے اس کو. جی، قاف واو میم. یقیمون کا معنی ہوتا ہے قائم کرنا. قیام کس کو کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو. اور اسی سے مستقیم ہے، درست سیدھا. کیونکہ کھڑے ہو کر بھی انسان کیا ہوتا ہے، یعنی پورا اس کی صحیح اصل حالت نظر آتی. جب آپ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی حال حلیہ صحیح پتہ چل جاتا ہے، پوری طرح پہچانے جاتے ہیں آپ. تو بہرحال یہاں یقیمون کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہے قائم کرنا، اور ایک اور معنی ہے ترجیحی حیثیت دینا، پرائرٹی دینا، پرائرٹی پر رکھنا. یقیمون قائم کرتے ہیں، ترجیحی حیثیت دیتے ہیں، درست طریقے پر ادا کرتے ہیں. کیا؟ الصلاۃ، نماز. اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ اب لفظ کا معنی اگر آپ یاد رکھیں، یقیمون الصلاۃ، یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھتے ہیں، کیا کہا گیا؟ قائم کرتے ہیں، درست طریقے پر ادا کرتے ہیں، ترجیحی حیثیت میں رکھتے ہیں. نماز کو پیچھے نہیں ڈالتے، کاموں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں گے کہ جب لفظوں کو آپ پہچانیں گے اور آپ کو اگر یہ معنی یاد رہیں، تو پھر جب آپ قرآن سنیں یا پڑھیں، پھر اس پر عمل آسان ہوتا ہے. اور یہی علم یقینی ہوتا ہے دراصل. اب ہر روز جو شخص مسجد جائے اور امام کے پیچھے قرآن سنے اور مختلف حصے سنے، کہیں اللہ تعالیٰ کی ایک بات، کہیں دوسری بات، اور پھر وہ اس پر غور و فکر بھی کر سکتا ہو، تو یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اس کی نماز اسے برائیوں سے نہ روکے. یہ نہیں ہو سکتا. ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ ہم نماز قائم نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. اول سے آخر تک پڑھ کے رکھ دیتے ہیں، بس پڑھ لیتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں، زبانی حافظے سے پڑھتے ہیں. تو حکم کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، اور الصلاۃ سے مراد یہاں نماز ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو رزقناہم یہاں اہم لفظ ہے، اس کا روٹ ہے رزقاف. کیا بنا؟ رزق. رزق دو طرح کا ہوتا ہے، مادی اور مانوی. مادی جیسے کھانے پینے کی چیزیں، اور مانوی جیسے علم. علم کو آپ چھو نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، لیکن وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. تو آپ جب اس کو لیتے ہیں تو آپ کی روح سیراب ہوتی ہے، آپ کا ذہن ترقی کرتا ہے، آپ کے اندر وسعت آتی ہے. کھانے پینے کی چیز کھانے سے جسم پروان چڑھتا ہے نا، روح تو نہیں چڑھتی. روح کو تو طاقت نہیں ملتی کھانے سے. روح کو طاقت ملتی ہے اللہ کے کلام سے، کیونکہ یہ بھی روح ہے وہ بھی روح ہے، تو روح کے لیے روح چاہیے. اور پھر صلاۃ جو ہے سواد لام یہ سے بھی ہے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے جلانا. جلانا کیونکہ نماز گناہوں کو جلاتی ہے، آپ کی گندگی جلا دیتی. سواد لام یا. اسی طرح صلاۃ پریئر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتی. تو درست طریقے پر نماز ادا کرنا. اور دوسرا ایک معنی میں نے بتایا تھا ترجیح.
ترجیح دینا کسی چیز کو، پرائرٹائز کرنا، یعنی نماز ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی، یعنی اپنے سارے ٹائم ٹیبل کو کس کے مطابق سیٹ کرتے ہیں؟ نماز کے مطابق، اپنے کھانے کے اوقات کو، اپنی شادی کو، اپنے سب، کیونکہ بعض لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ نماز کا وقت ہے وہ اس وقت میں لیکچر رکھ لیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ نماز کا وقت ہے اس وقت میں شادی کا فنکشن رکھ لیں گے، وہ اس وقت نکل کے بازار چل پڑیں گے، پھر مسئلہ پوچھیں گے اچھا بازار میں نماز کیسے پڑھیں؟ سوچ سمجھ کے بازار جانا تھا کہ نماز کا وقت ہے تو پڑھ کے جانا تھا، یہ ایسے وقت میں جاؤ کہ واپس آ کے پھر نماز پڑھو۔ تو یہ جو ترجیح دینا ہے نا کہ وہ کہیں کا بھی کوئی پروگرام بناتے ہیں، خواہ وہ سیر و تفریح کا یا سونے کا، ایون وہ دیر تک اس لیے نہیں جاگتے کہ ان کو فکر ہوتی ہے کہ ہمیں صبح اٹھنا ہے، تو ان کی زندگی میں نماز سب سے ٹاپ پر ہے، سارے اعمال میں سب سے اوپر، اور باقی چیزیں اس کے نیچے فال کرتی۔ تو یہ ہے درست طریقے پہ پڑھنا۔ یقیمون کا معنی آتا ہوگا تو خود ہی تفسیر کر لیں گے آپ کہ درست طریقے پر پڑھتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں اس کو، اور کیا کرتے ہیں، اور اپنے تقوی کا اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ نمبر 1 ایمان، اور ایمان کی تصدیق کے طور پر عمل میں سب سے پہلے نماز، اور اپنے جسم یا اپنے وجود کے ساتھ اطاعت کا اظہار، اور پھر اپنے مال سے۔ رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، یعنی ان کے پاس چاہے مادی نعمتیں ہیں یا مانوی نعمتیں ہیں، ایمان کی نعمت ہے، دین کی نعمت ہے، علم کی نعمت ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ینفقون، خرچ کرتے ہیں۔ ینفقون کا لفظ جو ہے نفق سے ہے، نون فے قاف، نفق سوراخ کو کہتے ہیں، ٹنل کو۔ اگر کسی چیز میں سوراخ ہو تو کیا ہوتا ہے پھر اس کا اثر؟ اس میں رکتا ہے کچھ؟ یعنی ان کو جو کچھ ملتا ہے اس کو وہ اکٹھا کر کے رکھ نہیں چھوڑتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں سوراخ کر دیتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز اگر بس رکھ دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خراب ہونے لگتی ہے۔ کوئی بھی چیز روک دی جائے تو وہ کسی کے بھی کام کی نہیں ہوتی۔ تو ینفقون نفق سے ہے، نفق سرنگ کو کہتے ہیں، ٹنل کو جس کے 2 طرف سوراخ ہوتا ہے، 2 وے ہوتی ہے، ایک طرف سے چیز انٹر ہوتی ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہے۔ تو ایک طرف سے کماتے ہیں اور دوسری طرف سے خرچ کرتے ہیں، ایک طرف سے علم حاصل کرتے ہیں اور دوسری طرف آگے دیتے ہیں، ایک طرف سے سیکھتے ہیں اور دوسری طرف سے سکھاتے بھی ہیں۔ اسی لیے تو ڈے 1 سے آپ کو 2 کا کام دیا گیا، صرف پڑھنا ہی نہیں، پڑھانا بھی ہے، شیئر بھی کرنا ہے۔ کوئی مثال آپ دیں گے کہ جو چیزیں جمع کر کے رکھ دیتے ہیں پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ کھانے پینے کے تو کیڑا لگ جاتا ہے، مانوی نعمتیں ہوں تو علم وغیرہ ضائع ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ اسی طرح باقی تمام چیزوں کے بارے میں بھی سوچیے، مشینری اگر رکھ دی جائے جام ہو جاتی، خراب ہو جاتی، اور اگر دماغ کو ویسے ہی رکھ دیا جائے، جسم کا حصہ اگر نہ یوز کرنا، اگر آپ کچھ عرصے تک لکھنا چھوڑ دیں، اب اتنے ہاتھ تھکتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ سب کے ہاتھ تھک رہے ہوں گے نا، کیونکہ زور لگ رہا ہے، وہ عادت نہیں لکھنے کی جن لوگوں کو، ان کے لیے ریلی ہارڈ، اسی لیے آپ کہتے پھر بولے، کیونکہ وہ مجھے پتا ہے کیا پریکٹس ہی نہیں، آؤٹ آف پریکٹس ہے۔ اور اب تو ویسے بھی کمپیوٹر کے اوپر انگلیاں پھیرنے سے کچھ لوگ جو لکھتے ہیں وہ قلم کے استعمال کی بجائے انگلیوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو بھی لکھنے کی عادت بھول جاتی۔ تو جس بھی چیز کو آپ استعمال نہیں کریں گے، چاہے وہ آپ کا دماغ ہو، چاہے وہ آپ کے ہاتھ ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہو، کوئی بھی چیز جس کو آپ صحیح استعمال نہیں کریں گے وہ آپ کے لیے یوز لیس ہو جائے گی۔ تو صرف اکٹھا ہی نہیں کرنا، اس کو دینا بھی ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر جسم اور مال 2 میں سے ایک چیز آپ کو لینی ہوگی تو کیا لیں گے؟ کوئی کہے کہ یعنی زندگی یا مال، نہیں دونوں ہی چاہیے، لیکن اگر 2 میں سے ایک کو چوز کرنا پڑے تو زندگی یا مال؟ زندگی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جسم زیادہ اہم ہے مال سے۔ جسم ہوگا تو مال کما لیں گے آپ، صحت ہوگی تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے نماز آئی کہ اپنے جسم سے اطاعت کا اظہار، اور دوسرے نمبر پر باقی چیزوں میں انسان کو عام طور پر کیا پیارا ہوتا ہے؟ مال۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ جو نعمتیں اس کو ملی ہیں، جو اس کی پوزیشن میں ہیں، جو چیزیں اس کو دی گئی ہیں، ہر وہ چیز جو ہماری ہوتی ہے نا، جو ہماری ملکیت میں ہوتی ہے، وہ ہمیں بہت پیاری ہوتی ہے، اس میں سے وہ دوسروں کا بھی حصہ نکالتے ہیں۔
اس کا تعلق بظاہر تو لگ رہا نا جیسے یہ مال ہے، یہ کوئی چیز ہے، وہ دوسروں کو بھی دے، مگر اصل تعلق کس سے اس کا؟ جا کے تو دل سے نا. جس کا دل بڑا ہو وہی خرچ کر سکتا ہے نا. بخل کہاں ہوتا ہے؟ اندر ہوتا ہے. تو جب دل بڑا ہوتا ہے نا، اور دل میں دوسروں کی محبت ہوتی ہے، دل میں دوسروں کی تڑپ ہوتی ہے، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی کہے کہ آج یہ ہوم ورک لکھو اور گھر جا کر کسی کو بتاؤ کچھ. اگر انسانوں سے محبت ہو تو آپ ابلنے لگتے ہیں، خود بخود آپ دکھنے لگتے ہیں. آپ سے کسی کا بگڑنا، کسی کا ادھر ادھر رستے سے ہٹنا آپ کے لیے سخت تکلیف دہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، اس کو میں ایسے نہیں چھوڑ سکتی. اسی طرح کسی کو بھوکا آپ دیکھتے ہیں تو آپ بے حس نہیں ہو سکتے. کسی کو جاہل دیکھتے ہیں تو آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. پھر آپ ایک دوسرا انسان بننے لگتے ہیں، کیونکہ آپ ایک متقی انسان ہیں، لہٰذا آپ کے اندر شیئرنگ کی خصوصیت دینے والے بن جاتے ہیں. تو ایسے لوگ جو دینے والے ہوتے ہیں وہی اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب تو اتنے مطالبے کرتی ہے دینے کے، یعنی اس کتاب کو آپ پڑھتے جائیں گے تو یہ لگتا ہے جیسے یہ دینے والی کتاب ہے، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو. تو اب آپ اگر یہ کوالٹی آئی نہیں، متقی بنے ہی نہیں، تو پھر اس پر تو عمل ہو ہی نہیں سکتا، ہدایت نہیں مل سکتی پھر. تو یہ اگلی کنڈیشن، اگلی شرط، اگلی خصوصیت، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اس میں جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ نعمتوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ مادی اور مانوی. تو مادی میں کھانے پینے کی اور یعنی مادی چیزیں آتی ہیں، اور مانوی میں جو علم، ایمان، اسلام، یہ ساری نعمتیں. تو یہ جو کچھ بھی ان کو ملا ہے وہ آگے دیتے ہیں. مثلاً آپ کو اسلام ملا تو آپ اس کو اپنے تک نہیں رکھتے، کیا کرتے ہیں؟ اسلام نعمت ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو یہ ملی ہے کہ نہیں؟ تو پھر اس کو اپنے تک ہی رکھیں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب قرآن کی نعمت آپ کو مل جائے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو یہ مانوی نعمتیں شیئر کرنا ہے، اور اسی طرح مادی نعمتیں بھی شیئر کرنا ہے. یہ نہیں کہ خود کھا رہے ہیں تو بس دوسروں سے آنکھیں بند کر لیں، ٹھیک ہے میں اپنے گھر سے لنچ لائی ہوں، اپنا خود لایا کرو، میں تمہاری ذمہ دار تھوڑی ہوں. بعض اوقات ہم باقی خود غرضی کا ثبوت دیتے ہیں. یعنی ایک چھوٹی سی مثال ہے، ضروری نہیں کہ بخل بڑی بڑی چیزوں میں ہو، بعض اوقات ہم کسی کو جگہ دینے میں بھی بخل کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے دوسرا تنگ بیٹھا ہے، ذرا سے کلے ہو جائیں. تو ہمیشہ صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کا خیال رکھ کے آپ زندگی بسر. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ دینے والے بنتے ہیں تو وہ جاتا نہیں ہے، وہ پلٹتا ہے. اگر آج آپ کسی کو جگہ دیتے ہیں یا اس کے لیے جگہ بناتے ہیں تو کیا ہوگا اس سے؟ آپ کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو کیا بنے گا، کیا ملے گا آپ کو؟ پلٹ کے محبت ملے گی نا. اور اگر آپ بد اخلاقی کرتے ہیں تو کوئی نقصان ہوگا دوسرے کا یا آپ کا؟ آپ کسی کو جگہ نہیں دے رہے، مثلا یہ بھی دینا ہے، یہ بھی رزق خرچ کرنا ہے نا، دوسرے کے لیے سہولت پیدا کرنا، آسانی پیدا کرنا. کسی نے کوئی پوچھ لیا مطلب میں اس کو بتا دوں تو میرے نمبر کم ہو جائیں گے، یہ بھی آپ دینے والی بات ہے نا. علم دینا، کوئی مشورہ، کوئی ریسیپی، کوئی اچھی چیز شیئر کرنا. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دیتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ سے چلی گئی یا آپ کو ودرا کرنا ہو، آپ کو چھوڑنا پڑا. نہیں، وہ پلٹ کے آپ کی طرف آتی ہے. آپ کے دل پہ چوٹ بھی لگی بھی ہو، کسی نے آپ کے ساتھ برا بھی کیا، پھر بھی اگر آپ مسکرا سکتے ہو تو کیا اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا آپ کو؟ نہیں ملے گا. یعنی دو طریقے ہو سکتے ہیں، کسی نے آپ کو برا کہا، آپ پلٹ کے اب سنائیں اس کو. تو یاد رکھیے انتقام کا بھی انتقام ہوتا ہے، انتقام کا بھی انتقام ہوتا ہے. یہ لکھ لیجیے ریمائنڈرز والی وہ جو باتیں نا وہاں، اس کا کیا معنی ہے؟ انتقام کا بھی انتقام ہوتا ہے. کسی نے آپ کو کچھ کہا، آپ نے اس کو لگائی، اب کیا ہوگا؟ وہ وہیں تھوڑی بیٹھ جائے گا کھا کے. جس نے پہلی دفعہ لگائی وہ دوسری دفعہ 2 لگائے گا تو وہ بات بڑھے گی نا. تو ٹھیک ہے، جتنا وہ کوئی آپ کو لگائے اتنا آپ لگا سکتے ہیں، یہ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے. لیکن اگر آپ معاف کر سکتے ہو تو اس کا آپ نے ایک تو حق چھوڑا بدلہ نہ لے کے، لیکن آپ لوزر نہیں ہیں، پھر بھی آپ کو کسی اور شکل میں ریٹرن ملے گا. تو جس شخص کے اندر ایمان اور تقوی ہوتا ہے نا، اس کی نگاہ میں اتنی وسعت ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا کرتا ہے. وہ چیزوں کو صرف ظاہر سے نہیں دیکھتا، اس کے لانگ ٹرم فائدوں کو دیکھتا ہے، پیچھے کیا ہے، اینڈ میں کیا ہے.
جب ہم کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، یعنی اخلاق سے بات کرنا جو ہے یا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی ینفقون میں ہے. یعنی اللہ نے آپ کو ایک خوبی دی، اچھا دل دیا، اچھے معاملے کی توفیق دی. اب آپ اچھا معاملہ کر رہے ہیں، مسکرانا صدقہ ہے یا نہیں؟ آپ مسکراتے ہیں تو اکثر آپ کو جواب میں مسکراہٹ ملتی. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ مسکرانے کے جواب بھی نہیں مسکراتے. خود تو ابتدا تو کیا کریں گے، کوئی ابتدا کر بھی لے تو وہ جواب نہیں دیتے، اتنے بے حس ہوتے ہیں. خیر، تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، مسکراہٹ کو صدقہ کہا گیا. یہ ینفقون ہے، مانوی چیز خرچ کرنا. اچھا، اسی طرح الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، بھلی بات کرنا بھی صدقہ ہے. کسی کے ساتھ کوئی اچھی بات کر لیں، اس کا دل خوش کر لیں، اس کا حال پوچھ لیں، کچھ بھی، یہ بھی کیا ہو گیا؟ صدقہ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ نے آپ کو علم دیا، اللہ نے آپ کو اچھی بات کی توفیق دی، کیوں روکے ہوئے اس کو؟ بولیں، بتائیں دوسرے کو اچھی بات. تو جتنا کچھ بھی آپ کو خیر و خوبی میں سے ملے، جب آپ اسے خرچ کرنے لگتے ہیں تو آپ ملینئر ہو جاتے ہیں. جتنا دیتے ہیں اس سے کہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو ایک گنا خرچ کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. بہت سے لوگ اس کی تفسیر صرف اتنی کرتے ہیں کہ ہاں اس کو 10 نیکیاں مل جائیں گی، یعنی ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں. یہ تو ہے ہی، لیکن وہ تو آخرت میں. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ ایک نیکی کسی کے ساتھ کرتے ہیں، ایک بھلائی کسی کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے 10 ٹائم ریوارڈ مختلف طریقوں سے دیتا ہے. اس انسان سے نہیں ضروری کہ جس سے آپ نے کیا آپ کو وہیں سے ملے، کہیں سے، کیونکہ نیکی ایک خوشبو کی طرح ہوتی ہے نا، پھیلتی. جب خوشبو پھیلتی تو صرف ایک ہوتا نہیں پہنچتی، بہت سے لوگوں کو پہنچتی. تو اسی طرح آپ اچھائی کرتے تو وہ صرف ایک تک نہیں ہوتی، اس سے آگے جاتی اور جس تک جاتی وہاں سے پھر واپس آپ پر پلٹتی. اور یہ بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے، یہ پکے ایمان کے بغیر مما رزقناہم نہیں ہو سکتا. ایک ہوتا مصنوعی اخلاق، پروفیشنل اخلاق نا، اوپر سے لبادہ اڑا ہوا. تو اوپر کے لبادہ تو زیادہ دن نہیں رہتا نا. تو تقویٰ اور اخلاق یہ آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں. تقویٰ اندر اور اخلاق باہر.